الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، سرور القلب المحزون، نور الافئدۃ والعیون، عالم ما کان وما یکون، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، انتہائی مقدس، انتہائی بابرکت محفل ہے جس میں میں اور آپ ذکر حسین سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ حضرات محترم، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب الحاج امجد علی چشتی صاحب کو کہ انہوں نے 10 محرم کا دن جناب الحاج لطیف احمد چشتی صاحب کے لیے منتخب فرمایا، اور یہ ایسا دن ہے کہ جس میں ہم ذکر حسین کرتے ہیں، ایصال ثواب بڑے چشتی صاحب کو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور الحاج امجد علی چشتی صاحب کو صحت عطا فرمائے، علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آغاز کرتا ہوں آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز کے شعر سے۔ آپ فرماتے ہیں: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ دوستان محترم، اہل بیت کا گھرانہ جس کو تطہیر حاصل ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے فرمان سے ظاہری اور باطنی نجاست سے رب تعالیٰ نے ان کو پاک فرما دیا ہے، وہ محفوظ ہے۔ دوستان محترم، یاد رکھیں، ایک بات عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے علی، میری اس مسجد میں سوائے میرے اور تیرے جنابت کی حالت میں کوئی گزر نہیں سکتا، اگر مستثنا ہے تو میں ہوں اور تم ہو۔ یہ کس لیے ہے کہ علی مرتضیٰ کو طہارت کاملہ حاصل ہے، اس لیے وہ مسجد نبوی سے جنابت کی حالت میں گزر سکتے ہیں۔ اور دوسرے اصحاب امام علی مقام امام حسن امام حسین علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ان کو بھی یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ تم بھی پاک ہو۔ دعا کی ان کے حق میں: اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم وتزکیہم، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، ان کو بھی پاک فرما دے۔ سرکار کے ارشاد کے مطابق ان کو بھی پاکیزگی اور طہارت حاصل ہے۔ دوستان محترم، حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عظمت کو سلام ہے، جن کے مقام کو سلام ہے، جو قیامت کے دن منادی ندا کرے گا: یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا من ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط۔ اہل محشر، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنے گردنوں کو جھکا لو، نگاہوں کو بند کر لو، کیوں محمد مصطفیٰ کی صاحبزادی پل صراط سے گزرنے والی ہیں۔ کسی کے لیے یہ اور کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا، بی بی آسیہ بھی گزریں گی، اور بھی خواتین، حضرت مریم علیہ السلام بھی گزریں گی، لیکن
اگر یہ اعزاز حاصل ہے تو کس کو؟ محمد مصطفیٰ کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ دوستان محترم فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک فرما دے، ان کو صاف فرما دے۔ اور اسی وجہ سے اگر سیدنا علی مرتضیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے تو امام حسن کو بھی حاصل ہے، امام حسین کو بھی حاصل ہے۔ ایک بات اور عرض کروں، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جنم دیا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کو، تو ظہر کی نماز پڑھی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، امام حسن کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دوستان محترم اس کے بعد عصر کا وقت آیا تو سیدہ کائنات پھر مصلی پر موجود تھی اور رب ذوالجلال کے حضور سجدہ کر رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دوسری خواتین کی طرح ایام گزارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ رب تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا تھا، رب نے ان کو صاف کر دیا تھا۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کا معاملہ شروع ہوا، سرکار دو عالم نے پردہ فرما لیا۔ سقیفہ بنو ساعدہ میں حضرت سعد بن عبادہ اور دوسرے صحابہ کرام خلافت کے امور کو طے کرنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے سارے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق بھی وہاں پہنچے، جا کر کے ایک حدیث پاک ان کو سنائی۔ فرمایا سعد بن عبادہ ٹھیک ہے، تم نے سرکار دو عالم کی بڑی خدمت کی ہے، تم انصار ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اصحاب صفہ پر ہوتے تھے ان کو تم روزانہ کھانا بھی دیتے تھے، یہ تمام باتیں بجا ہیں، تم نے مہاجرین کی بھی خدمت کی ہے، لیکن یاد رکھو سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الائمۃ من القریش، امام بنے گا، خلیفہ بنے گا تو وہ صرف اور صرف قریش میں سے بنے گا۔ لہٰذا یہ عمر خطاب موجود ہے اور ان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف موجود ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کو سرکار نے بشارت دی ہے جنت کی، ان میں سے کسی کی بھی بیعت کر لو۔ تو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہنے لگے ابو بکر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میری بیعت کی جائے یا عبد الرحمن بن عوف کی بیعت ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا ابو بکر کی یہ بات بڑی چبھی کہ آپ نے میرا نام کیوں لیا ہے، لیکن جب میں نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے جو سرکار دو عالم کے سب سے زیادہ قریب ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بیعت نہیں ہو سکتی، آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، ہم بیعت کرتے ہیں، بیعت کر لی۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے بیعت نہیں کی، 6 مہینے کے بعد بیعت کی۔ اب یہ 6 مہینے کے دوران ملے بھی نہیں ایک دوسرے کو، ابو بکر کو اور عمر کو۔ کیوں نہیں ملے؟ ناراضگی نہیں تھی، بات یہ تھی علی مرتضیٰ چاہتے تھے ابو بکر مجھ کو بلائیں یا میرے پاس آئیں، اور ابو بکر چاہتے تھے کہ علی میرے پاس چل کے آئیں یا مجھ کو جو ہے وہ بلائیں، اتنی سی بات تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہاں دیکھیں طہارت کا جو سرکار نے فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ طہارت حاصل ہے ظاہری اور باطنی، اس کا آپ مظاہرہ فرماتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجا کہ آپ آئیں میری بات سنیں، لیکن آپ عمر خطاب کو ساتھ نہ لے کے آئیں۔ عمر خطاب وہاں موجود تھے، آپ نے کہا عمر آپ نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا نہیں، تم جذباتی آدمی ہو، تم جو ہے وہ کوئی اور بات کر دو گے، لہٰذا تم جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، میں اکیلا جاؤں گا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق جب آئے علی مرتضیٰ ان سے مخاطب ہوئے، فرمایا الفاظ دیکھیں، آپ نے فرمایا ابو بکر ہمیں کو آپ سے حسد نہیں ہے، کوئی جیلسی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں، ہمیں کوئی حسد نہیں، لیکن نبی پاک کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے آپ کا فرض تھا کہ آپ ہم سے پوچھتے تو صحیح،
جب یہ بات انہوں نے کی دوستو، اپنی طہارت کا اظہار کر دیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا علی مرتضیٰ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں نے اس وقت اس لیے آپ سے مشورہ نہیں کیا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی تجہیز میں، آپ کی تکفین میں جو ہے وہ مصروف ہے، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا. وگرنہ ابو بکر کون ہے کہ آپ سے جو ہے وہ بغیر مشورے کے جو ہے وہ خلاف خلیفہ بن جاؤں. پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل آؤں گا، ظہر کے وقت بیعت کروں گا. آپ تشریف لے گئے اور سیدنا ابو بکر صدیق منبر رسول پر بیٹھ کر علی مرتضیٰ کے فضائل بیان کیے کہ یہ وہ ہیں جو علم کا شہر ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو آپ نے من کنت مولا ہو فعلی مولا فرمایا ہے، یہ وہ ہیں جن کو آپ نے خیبر کا جھنڈا عطا کیا. یہ سارے آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میری ان کے ساتھ کوئی ایسی کوئی غلط بات نہیں تھی، ہم تو ایک ہی ہیں. پھر سیدنا علی مرتضیٰ نے ابو بکر کے فضائل بیان کیے کہ آپ وہ ہیں جو سب سے رسول اللہ کے قریب ہیں، لہذا میں آپ کے فضائل بیان کرنے کے بعد فرمایا لائیں میں آج ابو بکر کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کرتا ہوں. دوستان محترم، طہارت سیدنا علی مرتضیٰ کا جو آپ نے حق استعمال کیا وہ اس موقع کے لیے تھا. اب آئیے تھوڑی دیر کے لیے حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو حضرت ام بنین، ان کا بھی نام فاطمہ تھا، ان کے بیٹے ہیں، اور ان کا یہ کمال تھا کہ وہ سیدنا علی مرتضیٰ کے گھر جس وقت تشریف لائیں تو کہنے لگیں جب علی مرتضیٰ کے گھر کی چوکھٹ آ جائے، اہل بیت اطہار کی چوکھٹ آ جائے تو مجھے بتا دینا. جب آپ کی چوکھٹ آئی علی مرتضیٰ کہ اس زوجہ محترمہ ام بنین نے اس کو بوسہ دیا، پھر اندر قدم رکھا، منع کر دیا لوگوں کو اگرچہ میرا نام فاطمہ ہے لیکن مجھے اس نام سے کوئی نہ پکارے، ام بنین کہے. کیوں؟ اس لیے اگر امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اگر وہ نام فاطمہ سنیں گے کہ میرے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی قلق پیدا ہو، کوئی غصہ پیدا ہو. فرمایا یہ نام نہیں لینا. ساری زندگی سیدنا علی مرتضیٰ، امام حسن، امام حسین اور ان خواتین محترمات کی بہت عزت کی، تو بڑا احترام کیا. 6-7 سال کے حضرت عباس ہو گئے. ایک دن پوچھا عباس کیا خیال ہے امام حسن کے متعلق، وہ کیا ہے تمہارے؟ انہوں نے عرض کی اماں جان وہ میرے بڑے بھائی ہیں. اچھا تو امام حسین کے متعلق کیا کہتے ہو؟ جی وہ بھی میرے بڑے بھائی ہیں. اور بی بی زینب کے متعلق کیا کہتے ہو؟ جی وہ میری مشیرہ ہیں. ام کلثوم بھی میری مشیرہ ہیں. آپ کا ادب دیکھیں، آپ کا احترام دیکھیں، آپ کی مودت اور محبت دیکھیں. فرمایا تمہاری ماں ان کی ماں جیسی ہے، امام حسن اور حسین کی ماں جیسی ہے تمہاری ماں، تمہاری نانی ان کی نانی جیسی ہے، تمہارا نانا ان کے نانا جیسے ہے. خاموش ہو گئے. فرمایا اماں جی میں پھر کیا کہوں؟ فرمایا آج کے بعد یہ سبق یاد کرو، حسن سردار، عباس نوکر، حسین سردار، عباس نوکر، زینب سردار، عباس نوکر، ام کلثوم سردار، عباس نوکر. اچھا اماں جی مجھے آپ ایک تختی دے دیں، میں اس پر مشق کرتا ہوں. یہ اب کتنے دن مشق کرتے رہے، کمرے میں بیٹھے ہیں، باہر بھی نہیں آتے.
سیدنا امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، وہ سارے آئے لوگ، کہنے لگے چلو عباس کو ملائیں۔ پوچھا کہاں ہے وہ؟ کہا جی وہ کمرے میں بیٹھے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تختی لکھ رہے ہیں۔ فرمایا یہ تختی مجھے تو دکھاؤ۔ جب تختی انہوں نے پیش کی تو لکھا ہوا تھا حسن سردار عباس نوکر، حسین سردار عباس نوکر، ام کلثوم سردار عباس نوکر۔ امام علی مقام نے ان کو اٹھا کے آپ کے اپنے سینے سے لگانا چاہا، آپ قدموں میں گر گئے۔ فرمایا حسین آپ سردار ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، نوکر کا مقام قدم ہوتا ہے، میں آپ کے قدموں میں ہی رہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سینے سے نہ لگائیں۔ دوستان محترم، جب وہاں پہنچے میدان کربل میں تو پھر وفا کا حق ادا کر دیا۔ وہاں بی بی زینب نے کہا عباس تم ہمارے لیے یہ پانی نہیں لا سکتے؟ سکینہ جو ہے وہ پیاسی ہیں، کہ جاتا ہوں لاتا ہوں۔ لے کے آئے۔ جب راستے میں آ رہے تھے آپ نے مشک ڈالی ہوئی تھی، اس کی ظالم نے آ کے آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا، انہوں نے مشک بائیں طرف ڈال لی، انہوں نے بایاں بازو کاٹ دیا، انہوں نے زبان میں مشک لے لی، کسی نے تیر مارا کہ یہ اگر پانی اہل بیت کے پاس پہنچ گیا تو تمہارا سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا، پانی گرا دیا۔ اسی حالت میں، زخمی حالت میں امام علی مقام کے پاس پہنچے، آپ نے پھر وہاں سینے سے لگایا۔ فرمایا نہیں حسین، میرا مقام آپ کے قدم ہی ہے، مجھے میں اپنے قدموں میں ہی قبول فرما لے۔ دعا کی اللہ سے، یا اللہ کریم میں نے حسین سے ساری عمر وفا کی ہے، دنیا سے جاؤں تو حسین کے بعد جاؤں تاکہ دنیا یہ کہے کہ واقعی وفادار تھا۔ آپ کی وفات ہوئی تو بعد میں جو ہے ہوئی۔ حضرات محترم، یہ واقعات بڑے غمگین کرنے والے ہیں، لیکن سیدہ طیبہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو صبر کا اور استقلال کا پہاڑ تھی، ان کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ جب ان کو دمشق میں قیدی بنا کے لایا گیا تو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر، کوئی مذاق اڑاتا ہے۔ اسی اسنا میں ایک خاتون آئیں، انہوں نے آپ کو چادر پیش کی، کھانے پینے کا کچھ سامان پیش کیا۔ آپ نے کہا بی بی یہ تو سب ہمارے تماشا دیکھ رہے ہیں، تم نے اتنی مہربانی کیوں کی ہے؟ کھانے کے لیے چیزیں بھی لائی ہو، چادر مجھے اڑائی ہے۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، میں مدینہ طیبہ میں تھی، ایک زمانہ تھا، اور میں نوکرانی تھی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کے گھر، حسنین کریمین کو میں کھلایا کرتی تھی، بی بی زینب میں کلثوم کو میں کھڑایا کرتی تھی۔ مجھے دمشق آنا پڑ گیا تو میں نے کہا بی بی میں جا رہی ہوں تو کوئی نصیحت ہی کر دیں۔ فرمایا اچھا بیٹی جا رہی ہوں تو ایک بات کا خیال کرنا، اگر کوئی قیدی تمہیں مل جائے نا تو ان کے ساتھ بلا کر دینا۔ میں تو اپنی بی بی فاطمہ الزہرا کا حکم ماننے کے لیے ان کی تعمیل میں جو ہے وہ میں ایسا کر رہی ہوں۔ فرمایا اچھا اللہ بھلا تم پر ہمارا بھلا کرے، لیکن اب یہاں تو ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اگر آپ نے میری کوئی خدمت کرنی ہے تو صرف ایک دعا کر دیں، دعا یہ ہے کہ مجھے یہ خواہش ہے، اور پتہ چلا ہے کہ امام حسن تو شہید ہو گئے ہیں، خواہش یہ ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک دفعہ حسین کو دیکھ لوں اور بی بی زینب کو میں ان کا دیدار کر لوں۔ فرمایا مبارک ہو بی بی، تمہاری دعا قبول ہو گئی، وہ دیکھو نیزے پر حسین ہے اور یہ زینب تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ غش کھا کے جو ہے گر گئی۔ دوستان محترم، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور مودت کا رشتہ قائم کریں، کیوں یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی قائم آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ٹھہراؤ، جبکہ سوال جواب ہو چکے ہوں گے، نامہ اعمال سب تقسیم ہو گیا ہوگا،
پل صراط گزر گئے، سب معاملات ختم ہو گیا، جنت کے دروازے ہوں گے، پھر فرمائے گا روکو ان کو، ان سے بات پوچھنی ہے۔ یا اللہ کریم نکیرین کے سوال جواب دے دیے، ہم کامیاب ہو گئے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، پل صراط سے گزر گئے، سارے مراحل ہم نے طے کر لیے، اب کون سا سوال باقی رہ گیا؟ فرمایا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ اہل بیت سے پیار کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اگر وہاں اس بات میں جواب ہو گیا تو کامیابی ہے، وگرنہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ واپسی ہو جائے گی۔ حضرت امام شافعی کے شعر پر ختم کرتا ہوں جو آپ نے ابھی سنا، آل النبی ذریتی وہم علیہ وسیلتی، اہل بیت نبوت نبی پاک کی آل یہ ہمارا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے لیے ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ ارجو بہم موتا غدن بید الیمین صحیفتی، امید ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے، ان سے پیار کی وجہ سے ہمیں نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں نصیب ہوگا۔ اور آخرت میں اقبال کا شعر آپ فرماتے ہیں، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماہ برخا کے پاکے او رساں، اے ہمارے عشق وہاں پہنچا دینا کہ آپ کے محبت میں اس مسجد حیدری سے لوگ رونے والے آپ کی یاد میں آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی محبت میں ہم کو قائم و دائم رکھے، آمین وآخر دعوانا آمین بجاہ نبی کلامین سید المرسلین مولا کریم رؤوف الرحیم۔ جس قدر کلمات طیبات پڑھے گئے ان کو اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولیت عطا فرما، جس قدر لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا ہے کھلایا جائے گا، مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولیت عطا فرما، جملہ طعام اور کلام کا اپنے کرم سے زیادہ ثواب عنایت فرما۔ اس کا ثواب حضور پر نور شافع یوم النشور سید دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں ایصال فرما۔ آپ کے طفیل جمیع انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ارواح کو ایصال فرما، جمیع صحابہ کرام، صحابیات اطہار، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، پنجتن پاک، خصوصیت سے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ارواح قدسیہ کو اس کا ثواب ایصال فرما۔ شہدائے کرب و بلا کے ارواح کو ایصال فرما، جتنے مرد و زن شریک ہوئے سب کے روح کو ارواح کو اس کا ثواب ایصال فرما۔ خصوصیت کے ساتھ جناب امجد علی صاحب کے والدین الحاج لطیف احمد چشتی صاحب اور ان کی اہلیہ رحمت اللہ تعالی علیہما، ان کے ارواح کو ایصال فرما۔ حاجی امین صاحب کے والدین، خلیل صاحب کے والدین اور دیگر لوگ جو اس خاندان سے دنیا سے گئے، یا اللہ ان سب کے ارواح کو ایصال فرما کر ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما، الہی ان کی قبروں کو روشن فرما، حد نگاہ تک وسعت عطا فرما۔ محمد اسماعیل کی اہلیہ، یا اللہ کریم اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اس کی بخشش اور مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ مولا کریم حاضرین محفل کے جس قدر لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کے ارواح کو ایصال فرما کر ان پہ بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ مولا کریم قبولیت کی ساعت ہے، شہادت کا وقت ہے، مولا کریم اس وقت کے صدقے میں ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرما، ہم سب پر اپنا کرم فرما، الہی ہماری خطاؤں کو بخش دے، گناہگار ہیں میرے مالک، تیرے بندے ہیں، معافی عطا فرما دے، مہربانی فرما دے۔ مولا کریم اس محفل کے صدقے جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو کسی دکھ درد تکلیف میں مبتلا ہے نجات عطا فرما، ہم سب کو نبی پاک کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما۔ محشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما، آپ کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہلنا اشکالنا۔
یا رب طفیل رسول الثقلین، یا رب طفیل فاتح بدر حنین، اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن ببخش و نیمے بحسین۔ یا رب در خلق تکیہ گاہ ہم نہ کنی، محتاج گدا و بادشاہ ہم نہ کنی، کردیز کرم منہ سیاہ ہم تو سپید، با منہ سپید روح سیاہ ہم نہ کنی۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ یا رب محمد علی و زہرا، یا رب حسین و حسن ہما آل ابا، از لطف برآر حاجتیم ہر دو سرا، بے منت خلق یا علی العالی۔ یا رسول اللہ آپ کی مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ یا رسول اللہ آپ کی مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ یا رسول اللہ آپ کی مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر، یا اللہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سب پر اپنا کرم فرمانا، سب پر اپنی مہربانی فرمانا، ان چشتی صاحب کے سارے خاندان پر اپنا فضل و کرم کرنا، ان پر مہربانی فرمانا، جو بیمار ہیں صحت دینا، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرمانا، ان سب کے صدقے میں مجھ ناچیز پر بھی اپنا کرم کرنا، مہربانی فرمانا۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔